جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر سفر کر رہے تھے تو راستے میں سے ایک جگہ پر گزر تھا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس ظالم بادشاہ کا یہ دستور تھا اور اس کی یہ عادت تھی کہ جو شخص بھی وہاں سے گزرتا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی تو وہ اس آدمی کی طرف پیغام بھیجتا کہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دو، اور اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے گزرنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائے اور تم سے پوچھے کہ تو اس کی کیا لگتی ہے، تو تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اگر کوئی بہن کہتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، اگر بیوی ہوتی تو وہ اس کو رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ٹھیک تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر سچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تو میری دین میں بہن ہے، چونکہ ہر سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسلام کا ہمارا سب کا رشتہ بھائیوں کا ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے اپنے دستور کے مطابق دیکھا کہ مرد ہے اس کے ساتھ عورت ہے، تو اس نے اپنے بندوں کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے، تو وہ جب بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ نے ظالم کافر بادشاہ نے بری نیت سے ہاتھ آگے بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی کہ وہ اس کو ایسے لگا کہ جیسے وہ مرنے لگا ہے، ایسی تکلیف اس کو ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے دوبارہ حرکت کی تو دوبارہ اللہ نے اس پر اپنا عذاب اتار دیا۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، اور نماز ایسی بڑی طاقت ہے کہ نماز جیسی طاقت دنیا کائنات میں کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ نماز ایسی بڑی طاقت والی چیز ہے کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکے۔ تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ اپنی آدمیوں سے کہنے لگا کہ اس کو جلدی سے میرے پاس سے نکال دو، یہ کیسی بلا کو لے آئے ہو۔ اور پھر پاس ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیٹھی ہوئی، اس سے کہنے لگا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دو، کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اس کا کافر کے پاس اپنی عزت کو بچا کے رکھے ہوئے تھی۔ کہ تو اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو باندی کے طور پہ، نکرانی کے طور پہ ان کے ساتھ ہی کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنا خیر و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، نماز بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر پریشانی میں ایک نماز کی طرف توجہ کرنا اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا، یہ تمام کے تمام نبیوں کا طریقہ کار ہے، وہ دستور ہے کہ نبیوں کے اوپر جو بھی پریشانی آتی تھی وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو سارے نبیوں کا یہی دستور تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اب دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی۔ جو شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے گا اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی مدد فرمائے گا۔